نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام بھائی دوستو، ہمارے رب عظیم رب نے تمام انسانوں کو، تمام مخلوقات کو، زمین آسمان کو پیدا فرمایا۔ یہ میرے اللہ کی چاہت پر منحصر تھا کہ اللہ نے ہمیں پہچان اپنی کرانے کے لیے اس دنیا میں ہمیں پیدا فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانیں، اس لیے ہم نے مخلوق کو پیدا کیا۔ میرے بھائی دوستو، ہم ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن اپنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہر قسم کی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سارا وجود میرے اللہ کی نعمت ہے۔ اس کو زندہ رہنے کے جتنے لوازمات ہیں وہ سب اللہ کی رحمت ہیں، انعام ہیں، نعمت ہے۔ میرے بھائیو، ہم ہر شے، ہر وقت، ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بیمار کرنا چاہیں تو کوئی اسے شفا نہیں دے سکتا، اور اللہ تعالیٰ جس کو شفا دینا چاہیں کوئی اس کو بیمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہیں تو ساری دنیا کے انسان مل کر اس کو ذلیل کرنا چاہیں تو ذلیل نہیں کر سکتے، اور ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اگر یہ چاہیں کہ ہم ذلیل کریں تو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہیں تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی دوستو، ہر انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو اس انسان پر اللہ تعالیٰ کے حقوق واجب ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان ہی ایسا ہے جس کو سوچ اور فکر کا مادہ اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ وہ غور و فکر کرتا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کون ہستی ایسی جو اتنی پیچیدگیاں ہمارے اندر اللہ نے پیدا کی ہیں، پورے وجود کے اندر اتنا عظیم الشان نظام، ایک نہیں کتنے سینکڑوں نظام اللہ نے ہمارے وجود کے اندر رکھے ہیں۔ تو یہ کوئی عام آدمی، کسی بھی مخلوق کا ایسا کوئی کام نہیں ہو سکتا جو ایسا نظام بنائے اور ایسی ہستی بنائے۔ تو کوئی ایسی عظیم ہستی ہے جنہوں نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، انسان کے اندر اتنی کمالات رکھے ہیں، فیوزات رکھے ہیں، اتنا اس کو قوتیں عطا فرمائی ہیں کہ وہ جہازوں کو آسمانوں میں، ہواؤں میں لے کر اڑ رہا ہے، سیاروں ستاروں پر جا کر کمر ڈال رہا ہے، اور میرے بھائی دوستو اتنی وزنی ٹنوں وزنی پتھروں کو اٹھا کر اور سینکڑوں فٹ بلندی پر لے کر جا رہا ہے۔ یہ ٹنوں وزنی جہاز پانی کے اندر تیر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اور اللہ نے قرآن مقدس میں انسان کو اس بارے میں آگاہ بھی کیا ہے کہ اے بندو، ہم ہی تمہارے خالق ہیں، ہم ہی تمہارے مالک ہیں، ہم ہی تمہارے رازق ہیں۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن ہماری ہی عبادت اور بندگی اختیار کرو کہ ہم تمہارے آقا ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، وہ ذات جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اپنی چاہت سے پیدا فرمایا ہے، اپنی چاہت سے ہمیں وجود دیا ہے، تو ہم اس کی چاہت کو اپناتے ہوئے ہمہ وقت اس کی بندگی میں مصروف رہیں،
جو جو احکامات اس نے دیے ہیں ان سب پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرے بھائی دوستو، ہر انسان اپنی تمام خواہشات، تمام آرزوئیں، تمام تمنائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کر لے کہ جو ذات انسان کو اس قدر اس کے اندر کمالات پیدا کر سکتی ہے اور ساری مخلوق اس کے تابع کر سکتی ہے، تمام چرند پرند، درخت، سمندر، پہاڑ، زمین، آسمان، سب کچھ اسی بندے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں اپنے رب رحمان کو پہچانتے ہوئے، اس کی عظمت کو دل میں بٹھاتے ہوئے، اس کی عبادت اور بندگی میں لگے رہنا چاہیے کہ اللہ یہی چاہتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی منشا جو ہے اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم اپنے رب کو پہچانیں گے تو یقیناً اس کی عظمت ہمارے دل میں آئے گی، اور جب دل میں عظمت آئے گی تو انشاءاللہ اللہ کی نافرمانی جو ہے کا جذبہ وہ ختم ہو جائے گا۔ ہر وقت اپنے محسن کا خیال رہے گا، ہر وقت اپنے محسن کی فرمانبرداری اور اطاعت میں وہ بندہ لگا رہے گا۔ تو اللہ جل جلالہ کی عنایت اور شکر گزاریوں کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو جب انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کا فرمان بردار بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے پیدا کی ہے کہ جنت یورث الوارثون، کہ مومنین اس کے وارث ہیں، اس جنت کے وارث مومنین ہیں۔